بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، میں ہوں توصیف سید۔ آپ دیکھ رہے ہیں اردو گلوب ٹی وی کینیڈا پاکستان۔ 26 اور 27 اپریل کی درمیانی رات کینیڈا میں رات کے 11:30 بجے ہیں، اور پاکستان میں صبح کے 8:30۔ پاکستان میں سوموار یعنی منڈے کا دن شروع ہو چکا ہے، جبکہ یہاں پہ اتوار کی رات ہے۔ آج آپ کو جب آپ یہ ہمارا ولاگ سنیں گے تو کئی لیٹسٹ خبریں آپ کو سمجھ آئیں گی کہ ہم کس حوالے سے آج کے ولاگ میں آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ سب سے بڑی اہم خبر یہ ہے کہ جو اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو، جو گزشتہ کئی سالوں سے یعنی کئی الیکشن میں وہ الیکشن جب لڑتے رہے ہیں تو جو ان کے مخالفین تھے ان میں دو بڑی جماعتیں تھیں، وہ دونوں جماعتوں کے ووٹ تقسیم ہوتے تھے اور نیتن یاہو کو فائدہ ہو جاتا تھا، اور اس فائدے سے وہ ایک عرصے سے ایک پلان کر رہے تھے اور اپنے لوگوں کو آگاہ کر رہے تھے کہ جی اسرائیل جو ہے وہ ایران پر حملہ کرے گا، اور وہ گراؤنڈ ہموار کر رہے تھے۔ انہوں نے پہلے غزہ میں تباہی مچائی اور 80,000 بے گناہ انسانوں کو مارا، اور اس کے بعد انہوں نے لبنان میں بمباری کی، پھر ایران میں پچھلے سال امریکہ کے ساتھ ایران کے جو جوہری توانائی کے جو پلانٹ ہیں ان پہ بمباری کی، اور اس کے بعد اس سال فروری کے اواخر میں انہوں نے امریکہ کو قائل کیا، خاص طور پر ٹرمپ کو۔ اس سے پہلے وہ کئی صدور کو قائل کرنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن سب نے انہیں منع کر دیا تھا کہ جی ایران پر حملہ کرنے کا جواز فی الحال نہیں بنتا، ان سے کوئی معاہدہ کیا جائے۔ اصل ایشو ان کا صرف یہی تھا کہ یہ یورینیم کو افزودہ نہ کر سکیں، یا اتنا کر سکیں کہ اپنے پرامن مقاصد کے لیے صرف استعمال کر سکیں۔ اس کا ایک طریقہ کار ہے، اگر اس سے زیادہ انرچمنٹ کر لی جائے یورینیم کی تو ایٹم بم بنانے کی طرف آپ سوچ سکتے ہیں۔ تو ایران گزشتہ کئی سالوں سے وہ یورینیم کی وجہ سے بہت مشکلات میں رہا، اقتصادی پابندیاں بھی اس نے جھیلی، اور کچھ ٹیکنیکل میں سمجھتا ہوں غلطیاں بھی کی جو اب سامنے آ رہی ہیں، وہ ایک الگ چیز ہے۔ لیکن آپ کو بتا دیں کہ جو یاہو کو اب ایک پولیٹیکل دھچکا کہہ لیں کہ وہاں کی جو دو سابق وزرائے اعظم ہیں، نفتالی بینٹ اور یار لیپٹ، انہوں نے اپنی سیاسی جماعتوں کو ضم کر کے ایک نیا انتخابی اتحاد بنانے کا اعلان کیا ہے۔ اس اتحاد کا تو بنیادی مقصد یہی ہے کہ جی اس سال جو اکتوبر میں عام انتخابات ہوں گے، الیکشن ہوں گے، نیتن یاہو کی جو مخلوط حکومت ہے، ظاہر ہے ان کی پارٹی کے پاس اکثریت نہیں ہے، تو دوسری پارٹیوں کو ملا کے انہوں نے حکومت بنائی تھی، اور ان پر ایک بہت کرپشن کے الزامات کے تحت مقدمات بھی چل رہے ہیں، اور وہ ان مقدمات سے بچنے کے لیے وہ ہمیشہ جنگ کا سہارا لیتے رہے ہیں۔ تو وہ اتحاد جو ہے حکومت کو شکست دینے کی کوشش کرے گا، اور میرا خیال ہے کہ وہ کامیاب ہو جائے گا، کیونکہ نیتن یاہو کی پالیسیوں سے اب اسرائیلی بھی پریشان ہیں، اور وہ نہیں چاہتے کہ جی اب آئندہ وہ ہمیں لیڈ کریں۔ اور جو بینٹ ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جی نئی پارٹی کو ٹوگیدر کہا جائے گا، اور وہ اس کے لیڈر ہوں گے، اور انہوں نے کہا کہ جی 30 سال کے بعد یعنی 3 دہائیوں کے بعد اب وقت آ گیا کہ نیتن یاہو سے علیحدگی اختیار کی جائے اور اسرائیل کو اپنا رخ بدلنا ہوگا۔ تو یہ ایک لحاظ سے خطے کے لیے تو بہت اہم ہے، لیکن اس وقت چونکہ ابھی 6 مہینے کے قریب ہیں، تو ان 6 مہینے میں سب سے پہلے ایشو تو ایران کا ہے کہ جنگ کو پرولونگ کیا جائے گا یا روکا جائے گا، مذاکرات کامیاب ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اور کیا جاتے جاتے ان کی پھر کوشش ہوگی نیتن یاہو کی کہ کسی طرح مذاکرات ناکام ہوں اور پھر جنگ کی طرف جایا جائے، اور ان کو بھی کوئی ایک وننگ ٹرافی مل جائے، وہ بھی اپنے لوگوں کو بتا سکے کہ دیکھو میں نے تمہارے لوگوں کے لیے، مستقبل کے لیے، تمہاری پوری قوم کے لیے، مستقبل کے لیے، نوجوانوں کے لیے ایک یہ کامیابی حاصل کی ہے۔ ان کی ایک یہ بڑی شدید خواہش ہے جو کہ انشاءاللہ پوری نہیں ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران نے انہیں بہت ٹف ٹائم دیا ہے، اور ایران نے جو اپنی ڈرون اور بیلسٹک میزائل اور سپر سونک میزائل
اور ہائپر میزائل جو بنائے ہیں اس کا ان کو یا دنیا کے اور لوگوں کو اندازہ نہیں ہے، اس لیے ایران بہت زیادہ کانفیڈنٹ ہے صرف اس کی وجہ سے، اور ممکن ہے کہ اب اگر کوئی حالات ایسے ہوئے تو روس کی طرف سے جو انہیں شاید S-300 جو سسٹم ہے وہ دیں، اگرچہ وہ اتنا کامیاب نہیں رہا تھا انڈیا کے پاس، پاکستان نے وہ اس کو فیل کر دیا تھا، لیکن اس وقت تو چونکہ ایران کے پاس بالکل بھی نہیں ہے اپنے بچاؤ کے لیے جو ایئر ڈیفنس، تو ممکن ہے چائنا سے یا روس سے وہ ایئر ڈیفنس حاصل کرنے میں کامیاب رہیں۔ ایرانی خبر رساں ایک ایجنسی ہے، اس کے مطابق جو ایرانی وزیر خارجہ ہیں عراقچی، انہوں نے امن کے لیے ایرانی شرائط جو ہے پاکستان کو پیش کیے ہیں اور بتایا کہ مذاکرات کا ایٹمی معاملے سے تعلق نہیں ہے، اور عراقچی نے پاکستانی قیادت سے ابنائے ہرمز کے نئے ضابطے، ناکہ بندی کے خاتمے، معاوضے اور عدم جاریت پر بات کی۔ اس کا مقصد ہے کہ یہ 4 نکات بڑے اہم ہیں اور امریکہ کو ان کو تسلیم کرنا چاہیے۔ اس میں ساری شرائط بڑی ریزنیبل ہیں، ظاہر ہے ناکہ بندی انہوں نے ابھی کی ہے، ختم کرنی چاہیے، ان کو اتنا بڑا لاس پہنچایا گیا اس کا معاوضہ دینا چاہیے، اور مزید حملہ نہ ہو اس کی گارنٹی چاہیے، اور انہوں نے اس میں اپنے منجمد اثاثوں کی بات نہیں کی، وہ بھی شامل کرنی چاہیے تھی، کیونکہ اس کی وجہ سے ایران نے مالی طور پر بہت نقصان کیا ہے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ اتنی آسانی سے ان کے پابندیاں نہیں ختم ہوں گی، وہ مرحلہ وار ہوں گی، تھوڑی تھوڑی ہوں گی۔ اگر یکدم کر دیا جائے تو ایران کے پاس ظاہر ہے معاشی حالات بہت زبردست ہو جائیں گے، اور خطے کے کئی ممالک یہ نہیں چاہتے کہ ایران جو ہے معاشی طور پر بھی مضبوط ہو، دفاعی طور پر بھی مضبوط ہو، اور پھر بحریہ اور فضائیہ بھی مضبوط ہو، اور اس طرح یعنی کئی ممالک خاص طور پر UAE، سعودیہ، قطر، بحرین، کہ اس خطے کا اگلا جو چیمپئن ہو وہ ایران نہ ڈکلیئر کر دیا جائے۔ بظاہر تو اس وقت ہو رہا ہے، کیونکہ اگر مذاکرات ہو جاتے ہیں یا خدا نخواستہ ناکامی سے دوچار ہوتے ہیں تو ایران اپنے آپ کو ثابت کر سکتا ہے کہ وہ 2 بڑی سپر طاقتوں کا مقابلہ کر سکتا ہے، جبکہ سعودی عرب کے پاس، UAE کے پاس، قطر کے پاس پیسہ بہت ہے، تیل بہت ہے، گیس بہت ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنے دفاع کے لیے کچھ نہیں کیا، یونیورسٹیاں نہیں بنائی اس طرح کی، سائنس اور ریسرچ پر توجہ نہیں دی، اپنے اسٹوڈنٹس کو امریکہ پڑھنے کے لیے بھیجا لیکن اسی سٹینڈرڈ کی یونیورسٹیاں اپنے ملکوں میں نہیں بنائیں، خاص طور پر ریسرچ پر توجہ نہیں دی، اور بہت ساری چیزیں ہیں جس کا انہیں اب احساس ہوا ہوگا، جبکہ ایران نے اس عرصے میں سب کچھ مقامی سطح پر خود کیا، اپنے سائنسدانوں اور اپنے سائنس کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کی کامیابیاں سمیٹی، اور ان کو اس کا اب فائدہ ہوا۔ انہوں نے دور اندیشی جو ہے نا، ایک لوگوں کی اپنی پرسنل بھی ہوتی ہے اور ایک قوموں کی بھی ہوتی ہے، اور ان قوموں میں جو ایسے لیڈر ہوتے ہیں جو اپنی قوم کو اگلے 10 سال، 20 سال، 25 سال پہلے کے حالات کے حوالے سے تیاری بھی کرتے ہیں، اور ان کے کہے ہوئے جو فرمودات ہیں، جو ان کی کہی ہوئی یا بنائی ہوئی پالیسیاں ہیں، وہ پھر ملکوں کے کام آتی ہیں۔ پاکستان بدقسمتی سے ایسا نہیں کر سکتا، ظاہر ہے ایک تو وسائل نہیں ہیں، دوسرے نیت نہیں ہے، تیسرے پاکستان میں ابھی تک کوئی گیس یا آئل کے ذخائر نہیں ہیں، یا اگر ہیں تو اس کو نکالنے کی صلاحیت نہیں ہے، اور قرضہ بہت چڑھ گیا ہے پاکستان پہ۔ تو پاکستان کے حالات تو جب ہی ٹھیک ہوں گے جب پاکستان معاشی طور پر مضبوط ہوگا، ورنہ کوئی لیڈر آ جائے پاکستان میں، یہ لیڈر کے بس کا نہیں ہے کام، یہ حالات ہیں۔ اگر حالات ایسے بہتر ہو جائیں معاشی طور پر تو لیڈر کا کوئی ایشو نہیں ہے، کیونکہ پھر وہ اس کو فیصلہ کرنے میں آسانی ہوگی نا۔ ابھی تو ہر شخص اپنے خاندان کے لیے فائدے سوچتا ہے، اپنے دوستوں کے فائدے سوچتا ہے، اپنی پارٹی کے فائدے سوچتا ہے، اپنے رشتہ داروں کے فائدے سوچتا ہے، اپنے خاندان کے بزنس کے فروغ کا سوچتا ہے، یا اپنا سوچتا ہے۔ تو وہ ساری پارٹیوں کا اللہ ماشاء اللہ یہی سلسلہ پچھلے 30 سے 40 برس سے ہے۔ اس کے بعد بچ جاتی ہے اسٹیبلشمنٹ، ظاہر اسٹیبلشمنٹ میں جو لوگ بھی شامل ہیں
چاہے وہ تینوں افواج کے لوگ ہوں، چاہے عدلیہ کے لوگ ہوں، بیوروکریسی کے لوگ ہوں، صنعت کار ہوں، وہ اپنی بقا کا سوچتے ہیں، اپنے ایک جو ان کا حدود اربہ ہے اس میں جو رہنے والے لوگ ہیں وہ ان کا سوچتے ہیں، اور ان کے فوائد کے لیے ظاہر ہے ملک پیچھے رہ جاتا ہے۔ تو میں جب بھی کبھی کسی سے ہماری بات ہوتی ہے تو یہی کہتا ہوں کہ جی جب معاشی طور پر پاکستان اسٹرانگ ہوگا تو سیاسی طور پر مضبوط ہوگا۔ سیاسی طور پر آپ جتنا مرضی مضبوط کرتے رہیں، جب آپ کے پاس وسائل ہی نہیں ہوں گے تو آپ اپنے پروجیکٹ کیسے کمپلیٹ کریں گے؟ پاکستان میں ایک ایک پل 2 سال میں بنتا ہے جو 2 مہینے میں بن سکتا ہے، ایک ایک منصوبہ جو ہے 3 مہینے میں بنتا ہے تو 5 سال ہو گئے۔ پنڈی اسلام آباد میں کئی منصوبے 12 سال سے 18 سال میں بنے، تو جن ممالک میں منصوبے 15 سال میں بنتے ہوں وہاں کیا ترقی ہوگی؟ اور کچھ لوگ ان منصوبوں کو ہی خلاف ہوتے ہیں، یا آدھا بیچ میں چھوڑتے ہیں تو پھر وہ 10 ارب والا منصوبہ 50 کا ہو جاتا ہے، اور پھر وہ دوسری حکومت آتی ہے اور سارا سلسلہ دوبارہ ہوتا ہے، اور پھر ٹینڈر ہوتے ہیں، پیسوں کا ایشو آتا ہے، کرپشن کا ایشو آتا ہے، ایم این ایس کو پیسے دینے کا ایشو آتا ہے، تو لوگ یہی سوچتے ہیں کہ اپنے ملک میں اس طرح کی چیزیں جیسے اور ممالک میں ہوتی ہیں وہ کیوں نہیں ہوتی؟ اس کی وجہ وہی ہے، ایک وجہ نہیں ہے، اس کی وجوہات ہیں، اس پہ پھر ہم کبھی تفصیلی بات کریں گے۔ ابھی آپ کو یہ بتا دیں کہ اسرائیلی وزارت خارجہ کے مطابق مائیکل لوٹم جو ہیں ان کو صومالی لینڈ کے لیے اسرائیل کا سفیر نامزد کیا گیا۔ اب صومالی لینڈ کو دنیا میں 2 یا 3 ملک تسلیم کرتے ہیں۔ صومالیہ کا ایک علاقہ ہے، وہ اس نے آزادی کا اعلان کیا تھا 91 میں، اور کسی ملک نے ظاہر ہے اسے ابھی تک تسلیم نہیں کیا سرکاری طور پر، لیکن حیرت ہے کہ برطانیہ نے، ایتھوپیا نے اور متحدہ عرب امارات سمیت چند ملکوں نے وہاں اپنے دفاتر قائم کر رکھے ہیں۔ دفاتر قائم کرنے کا مقصد ہے اس کو تقریباً غیر سرکاری طور پر کہہ لیں یا سرکاری طور پر تسلیم کیا ہوا ہے۔ اور اسرائیل نے دسمبر 2025 میں اس نام نہاد صومالی لینڈ کی آزادی کو تسلیم کیا تھا، اور ایسا کرنے والا اسرائیل دنیا کا پہلا ملک ہے۔ اسرائیل نے اسے کیوں تسلیم کیا تھا؟ کیونکہ اسٹریٹجک اس علاقے کی بڑی اہمیت ہے، کیونکہ وہاں صومالیہ ہے اور اس کے نزدیک ظاہر ہے یمن بہت نزدیک ہے، ایتھوپیا بہت نزدیک ہے، سمندری راستہ بھی ہے۔ مستقبل کے حالات کا سوچ کر کہ یہاں سے اسرائیل کو یا امریکہ کو اس خطے پر نظر رکھنے کے لیے جگہ کی ضرورت ہوگی، تو وہ انہوں نے صومالی لینڈ سے حاصل کی ہے، اور صومالی لینڈ نے انہیں اپنا کندھا پیش کر دیا ہے کہ جی آپ ہمارے کندھے پر رکھ کر اسٹینگر میزائل چلائیں مخالفین پہ، ہم حاضر ہیں۔ اسرائیل کی جانب سے جنگ کے دوران امارات کو فضائی دفاعی نظام جو آئرن ڈوم، جو میزائل کو روکنے کے لیے کام آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی فراہم کیا گیا ہے۔ اس کی مختلف میڈیا میں خبریں آئی ہیں کہ اس نظام کو چلانے کے لیے اسرائیلی فوجی اہلکار بھی بڑی خاموشی سے عرب امارات میں بھیجے گئے، کسی کو پتہ نہیں چلنے دیا گیا کہ یہ اسرائیل کے اور یہودی لوگ ہیں، اور یہ اقدام بڑا غیر معمولی تھا، اور پہلی مرتبہ یہ نظام اسرائیل سے باہر کسی عرب ملک میں بھیجا گیا۔ اماراتی قیادت نے اس مدد کو مشترکہ سلامتی کے لیے ایک اہم قرار دیا، اور امریکی ذرائع ابلاغ کے مطابق ایران کے ساتھ حالیہ جنگ کے دوران اسرائیل نے متحدہ عرب امارات کو اپنے آئرن ڈوم فضائی دفاعی نظام کی ایک بیٹری اور اسے چلانے کے لیے کئی فوجی اہلکار بھی بھیجے تھے، تاکہ ایرانی میزائلوں ڈرون حملوں سے اماراتی تنصیبات کا تحفظ کیا جا سکے۔ اس خبر میں بہت حد تک صداقت اس لیے ہو سکتی ہے کہ یو اے ای نے بہت حد تک 70 سے 80% جو ہیں ایران کے میزائل اور ڈرون روکے تھے، اور اس کا نقصان کم سے کم ہوا تھا۔ پھر بھی وہ جب اس کا ملبہ جب گرتا تھا زمین پر تو اس سے کئی ہلاکتیں ہوئی ہیں یو اے ای میں، جن میں 2 پاکستانی بھی ہیں اور ممالک کے لوگ بھی ہیں۔ اب امریکہ اور ایران کے درمیان جو جاری جنگ ہے ایک ایسے نازک موڑ پر پہنچ گئی ہے جہاں صدر ٹرمپ کو صرف عسکری نہیں بلکہ قانونی اور سیاسی رکاوٹوں کا سامنا ہے۔ ٹرمپ کے پاس ایران جنگ سے متعلق فیصلے کے لیے کہا یہ جا رہا ہے کہ جی جمعے کو یعنی 1 مئی کی ڈیڈ لائن ہے۔ قانونی طور پر تو ڈیڈ لائن ہے، لیکن ٹرمپ تو کسی قانون کو نہیں مانتے اور نہ قانون پہ عمل کرتے ہیں، لیکن
کانگریس سے منظوری بہت لینی ضروری ہے، لیکن یہ غیر یقینی ہے۔ 60 دن کی آئینی حد ہوتی ہے، اور چونکہ پارٹی میں اختلافات آ گئے ہیں اور ایسے میں جنگ جاری رکھنا پہلے سے زیادہ مشکل ہوگا۔ تاہم ماضی میں اوباما نے البتہ لیبیا میں ایک دفعہ کیا تھا کہ 60 دن کے بعد بھی انہوں نے کارروائی جاری رکھی تھی۔ تو اس کا مقصد ہے کہ ٹرمپ بھی جاری رکھ سکتے ہیں، چاہے انہیں اجازت ملے یا نہ ملے۔ ٹرمپ یمن جنگ میں بھی قرارداد ایک دفعہ ویٹو کر چکے ہیں۔ امریکی جنگی قانون اور پاور جو ہے ریزولیشن کے مطابق صدر بغیر کانگریس کی منظوری کے صرف 60 دن تک فوجی کارروائی جاری رکھ سکتے ہیں۔ یہ مدت 2 مارچ 2026 کو کانگریس کو باضابطہ اطلاع دینے کے بعد شروع ہوئی۔ اس کی اطلاع تو دی گئی تھی، اجازت نہیں لی گئی تھی، صرف اطلاع دی گئی تھی، اور 1 مئی کو یہ ختم ہو رہی ہے، جس کے بعد ٹرمپ کو لازماً کوئی فیصلہ کرنا ہوگا۔ قانون کے مطابق صدر کے پاس 4 راستے ہیں: یا تو وہ کانگریس سے جنگ کی منظوری حاصل کریں، فوجی انخلاء شروع کر دیں، محدود 30 روزہ ایکسٹینشن لے لیں جو صرف انخلاء کے لیے، وڈرال کے لیے ہے اور جنگ جاری رکھنے کے لیے نہیں ہوگی یہ، یا پھر قانون کو نظر انداز کریں۔ تو اس میں سب سے زیادہ امکانات ہیں کہ وہ قانون کو نظر انداز کر سکتے ہیں اور انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تاہم ہر آپشن اپنے ساتھ سیاسی اور آئینی مشکلات اور خطرات تو رکھتا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ ٹرمپ اس میں سے کون سا آپشن استعمال کرتے ہیں۔ ممکن ہے اس سے پہلے کوئی ٹاکس جو ہیں اسلام آباد میں وہ کامیاب ہو جائیں اور اس کی ضرورت نہ پڑے۔ بہرحال گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران پاکستان میں ملک بھر سے 110 فلائٹس جو ہیں وہ منسوخ کی گئی ہیں، جن میں دبئی، ابوظہبی، شارجہ اور فجیرہ کی 40 اور اندرون ملک کی 40 پروازیں بھی شامل ہیں۔ اب امریکی صدر کل جب ان پر قاتلانہ حملہ ہوا تو ہم نے آپ کو تقریباً 1 گھنٹے کے بعد ویلاگ میں تفصیل فراہم کی تھی فوری طور پر۔ تو اب ان کی سیکورٹی کے حوالے سے ایک بار پھر سوالات جو ہیں وہ زبان زد عام ہے کہ وائٹ ہاؤس میں صحافیوں کی سالانہ تقریب میں، اچھا یہ تقریب وائٹ ہاؤس میں نہیں ہوئی، کئی اخبارات اس کو کوٹ کر رہے ہیں، یہ ہلٹن ہوٹل میں ہوئی تھی، اور سالانہ تقریب میں مسلح شخص یہ بآسانی وہاں کیسے داخل ہو گیا؟ پہلے سے پلان بنایا ہوا تھا کہ یہاں تقریب ہوگی، میں یہاں قیام کروں گا اور میں یہاں سے حملہ کروں گا۔ کچھ لوگ اس کو ڈرامہ بھی قرار دے رہے ہیں، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ سیکورٹی والوں نے اسے بڑے آسانی سے قابو کر لیا، وہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکا، صرف ایک سیکورٹی والے کو کچھ زخم آئے ہیں چونکہ اس نے بلٹ پروف جیکٹ پہنی ہوئی تھی۔ بہرحال اس کے پاس بندوق، پستول اور چاقو بھی تھے، اور تقریب میں صدر سمیت کئی اعلیٰ حکام بھی موجود تھے، اور فائرنگ کے واقعے نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی سیکورٹی پر ایک بار پھر تشویش پیدا کر دی ہے، اور رپورٹس کے مطابق ایک مسلح شخص ہوٹل کے اندر سیکورٹی حصار عبور کر کے اس منزل تک پہنچ گیا جہاں چند قدم کے فاصلے پر صدر ٹرمپ، نائب صدر جے ڈی وینس اور کابینہ کے کئی ارکان موجود تھے۔ اچھا، وہاں سیکورٹی والوں نے سب سے پہلے جو ریسکیو کیا، جو باحفاظت لے کر گئے، وہ جے ڈی وینس کو لے کر گئے، پھر دوسری ٹیم جو بائیں طرف تھی وہ پھر صدر کو، ٹرمپ کو اور ان کی اہلیہ کو لے کر گئے، اور صدر ٹرمپ بڑی تیزی سے وہاں سے نکلے۔ یعنی ویسے تو کہتے ہیں کہ جی مجھے کوئی خوف نہیں ہے، لیکن وہ اس وقت جان بچانے کے لیے سیکورٹی والوں نے انہیں، یعنی اگر وہ 10 کی سپیڈ میں تھے سیکورٹی والے تو ٹرمپ صاحب بھی 20 کی سپیڈ میں وہاں سے نکلے۔ تو بہرحال ایک خفیہ سروس کے اہلکار کو زخمی کرنے کے بعد اس شخص کو فوراً ہی قابو کر لیا گیا۔ یہ تھیں آج کی اہم خبریں جس پر ہم نے آپ سے ولاگ کیا، اور آخری خبر یہ کہ ایرانی وزیر خارجہ جو ہیں وہ پچھلے 2 دنوں میں 2 مرتبہ پاکستان آئے۔ پہلے پاکستان آئے، وہاں سے عمان گئے، عمان سے پھر پاکستان آئے، اور کئی چیزیں جو ہیں انہوں نے یقینی طور پر پاکستان کے حوالے کی ہیں، جو کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے اپنے شرائط دی ہیں، لیکن حتمی نتائج یا فیصلہ میرا اپنا خیال ہے کہ وہ روس سے 2 چیزیں طے کریں گے، ایک جنگ ہونے کی صورت میں اور ایک مذاکرات ہونے کی صورت میں۔ اگر جنگ ہونے کی صورت میں ہوئی تو وہ ان سے جو بھی اپنے دفاع کے لیے ضرورت ہوگی روس سے ایک قسم کی گارنٹی بھی لیں گے اور روس سے طے کر آئیں گے، اور دوسری صورت میں
اگر ٹاکس کامیاب کرنی ہے تو روس انہیں جو مشورے دے گا، جو معاشی حالات ہوں گے، جو آئل کے حالات ہوں گے، اس پر وہ مشورہ کرنے کے بعد اپنی رپورٹس پھر پاکستان کو دیں گے، اور اس کے بعد پاکستان امریکہ کو بتائے گا کہ یہ ان شرائط پر ایران راضی ہے، تو پھر امریکہ اپنے وفد کو وہاں بھیج سکتا ہے۔ اور اب ہم دیکھتے ہیں کل کی کیا صورتحال ہوگی۔ آپ سے اجازت چاہیں گے، توصیف سید کو اجازت دیں۔ اردو گلوب ٹی وی کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کر دیں، اور بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہم لیٹسٹ اپڈیٹ بھی بھیجتے رہیں، اور ہمیں کامنٹس ضرور دیں اور اپنی رائے سے ضرور نوازیں۔ السلام علیکم۔